میں پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان 56-57 اسلامی ملکوں کے باہمی تعلقات ہوں یا کسی بھی ایک ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی آپسی جماعتیں، تنظیمیں، فرقے، مسالک ہوں، ان کے درمیان اخلاص کی بنیاد پر کوئی تعاون نہیں ہوتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے میری گدی اونچی ہو، میرا مفاد، میری مصلحت۔ سعودیہ ہے، ایران ہے، دنیا کے دوسرے مسلمان ملک ہیں، ملائیشیا، ترکی، پاکستان، افغانستان، ہر ملک اپنے مفاد کی گیم کرتا ہے، ہر ملک اپنی مصلحت کی گیم کرتا ہے۔ بھئی اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، اس میں میرا کتنا نقصان ہے، امت کی بنیاد کے اوپر کوئی نہیں سوچتا۔ اور یہی چیز ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، پاکستان کے اندر ہر جماعت یا ہر مسلک، ہر فرقہ سوچتا ہے میرے مسلک کا فائدہ ہے۔ اگر میں سیاست میں جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ اپنے مسلک کا فائدہ کروں گا۔ اگر میں کوئی دنیا کا کام بھی کروں گا تو اس سے کیا کروں گا؟ اپنی جماعت کو فائدہ پہنچاؤں گا، امت کو، اسلام کو۔ مختلف طرح کے فتوے ہیں۔ قرآن جس کو نہیں بھی پڑھنا آئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت نہ بھی کرتا ہوگا لیکن وہ توہین کا فتویٰ ضرور لگائے گا، قرآن مجید کی توہین کے اوپر سیخ بات ضرور ہو جائے گا۔ اس کو پوچھو کہ ایک آیت پوری پڑھ کے بتا، ایک قرآن کی کوئی سطر پوری ترجمے کے ساتھ سنا، وہ نہیں سنانی آئے گی، لیکن کسی دوسرے بندے کو کافر قرار دے کر کہ یہ قرآن کا گستاخ ہے، اس نے قرآن کی توہین کر دی، اس کی گردن اتارنے پر تیار ہو جائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ لگانے پر تیار ہو جائے گا۔ حالانکہ ایمان یہ وہ چیز تھی، اسلام وہ چیز تھی کہ اس پر ہم سب سے زیادہ اکٹھے ہو سکتے تھے، اس پر ہم سب سے زیادہ ایک ہو سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا۔ نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ امت جو امت دعوت تھی، ہمارا کام تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ہمارا کام کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اسلام میں لے کر آنا۔ یہ امت آج کر کے رہی ہے، اسلام سے نکال رہی ہے۔ تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تیرا دین سے لینا دینا کوئی نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گا، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو جہنم سے نکالتے تھے، جہنم سے۔ توری میں جہنم سے نکال رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی حالت ایسی ہے، تم سارے گڑے کے جہنم کے آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے ہو، میں پیچھے سے کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچتا، تم پھر گرتے ہو۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی رقت بھری نماز ادا کی، بڑی تفصیلی نماز ادا فرمائی۔ تو وہ دیکھتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت خباب نے پوچھا ما رأیتک صلیت نحوہا، اللہ کے نبی ایسی نماز جیسی آج آپ نے پڑھی ہے، اتنے اہتمام سے، اتنے انہماک سے اور اتنے خشوع و خضوع سے، ایسی نماز تو پہلے کبھی نہیں ہم نے آپ کی دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ ایک ایسی نماز تھی میری جس میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ڈر بھی تھا اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ایک امید بھی تھی۔ انہا صلاۃ راغب و راہب، اس میں مجھے ایک لالچ بھی تھا اور اللہ کا ڈر بھی تھا، خوف اور امید کی انتہائی کیفیت کے ساتھ میں نے یہ نماز ادا کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں اس نماز کے اندر میں نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ سألت ربی فیہا ثلاث خصال، 3 چیزیں میں نے اس میں اللہ سے مانگی، 2 اللہ نے میری قبول کر لی، 1 نے اللہ نے قبول کی، 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے میری مان لی اور 1 دعا میری قبول نہیں فرمائی۔ تو پوچھا صحابی نے کہ اللہ کے نبی کو کیا دعائیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح ہلاک نہ کرنا، جیسے سابقہ امتیں تھیں، ساری کی ساری امت، ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی، کچھ غرق ہو گئیں، کچھ پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ایک دعا تو میں نے یہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی کہ ہاں آپ کی امت کو کسی ایسے عذاب میں مبتلا نہیں میں کروں گا کہ یہ یک بارگی ختم ہی ہو جائیں، یہ غرق ہو جائیں یا جل جائیں یا ان پر ایسی آفت آئے کہ بالکل ہی نیست و نابود ہو جائیں،
ایسا کوئی عذاب ان پر نہیں آئے گا. یہ دعا اللہ نے قبول کر لی. اور دوسری دعا میں نے اللہ سے مانگی کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کافر اس امت پر پوری طرح غالب آ جائے، یعنی مسلمان ان کے پاس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ رہے. ایسا ہو کہ پوری دنیا پر کافر ہی کافر غالب آ جائیں اور مسلمان بیچارے ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ کسی وقت میں مسلمانوں کے پاس کوئی جگہ نہ ہو اور ساری دنیا پر کافر غالب آ جائیں، ایسا بھی نہ ہو. یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی. پھر تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے مانگی سألت ربی اللہ یلبسنا شیعا، اللہ یہ میری جو امت ہے ان کو آپس میں نہ متحد رکھنا. اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ آپس میں فرقے فرقے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی مہربانی فرما دے کہ یہ امت ساری کی ساری جمع رہے، اتفاق پر، اتحاد پر، اشتراک پر، یہ ایک امت بنی رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری اس دعا سے مجھے روک دیا، یہ دعا میری پوری نہیں فرمائی. پھر دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اور دفعہ بھی ہوا، یعنی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں مانگی. سیدنا سعد سے بھی روایت ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہے تھے. ہم نے پوچھا آپ نے کیا مانگا؟ تو آپ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی ہیں امت کے بارے میں، اور اس میں بھی یہی تھا کہ فرمایا کہ یہ امت غرق نہ ہو، اس امت پر قحط سالی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دعائیں قبول کر لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امت آپس میں ایک دوسرے سے لڑے مت. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی آزمائش اس آپس کے اختلاف میں رکھی گئی. اور ایک حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، جو کوئی تم میں سے باقی رہے گا میرے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافِي كَثِيرًا، میرے بعد اختلاف بہت زیادہ ہوگا. تم لوگ دیکھو گے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ اختلاف اور لڑائی آپس میں بہت زیادہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں امت کے اندر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جنگیں تک ہوئی. اختلاف اس حد تک بڑھے کہ قتل و قتال ہوا. اللہ تعالیٰ تو یہی مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہی سارے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھو اس چیز سے بچنا، یہ چیز باقی تو رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس چیز سے بالکل پاک صاف کر دیا ہے. کامیاب وہ لوگ ہوں گے، عقل مند وہ لوگ ہوں گے جو اس چیز سے بچ جائیں. دنیا آزمائش ہے. اب دنیا میں ساری چیزیں انسان کی اپنی من پسند نہیں ہو سکتی. جو کوئی اس آزمائش میں پورا اترے گا تو کامیابی اسی کو ملے گی. تو اس دنیا کی آزمائشوں میں اس امت کی، امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ ہے اختلاف، افتراق. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ سارے ایک ہی نہیں ہو جاتے، یہ سب لوگ آپس میں مل کیوں نہیں جاتے، یہ فرقے فرقے کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگ ایک جیسے ہوتے، لیکن پھر ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے طریقے بھی بتائے. دیکھیے جانوروں میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے. بکریوں کا کتنا ہی بڑا ریوڑ ہو، سینکڑوں یا ہزاروں بکریاں بھی ہوں، ان ساری بکریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک یا دو کتے بھی کافی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ چرواہے ہوتے ہیں، جانور پالتے ہیں، تو وہ جانوروں کے ساتھ کچھ ایسا ایک دو رکھوالی کے کتے رکھ چھوڑتے ہیں. جو بھی کوئی جانور اپنے ریوڑ سے ادھر ادھر ہونے لگتا ہے وہ کتا بھاگ کر اس کو واپس سیدھا کر دیتا ہے. کیونکہ جانوروں کے اندر ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے نا، دماغ نہیں. انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے. ایک بندے کی بات کا دوسرے بندے کی بات سے فرق آ جاتا ہے. اس فرق کو، جس کو ہم فرقہ کہتے ہیں، اس اختلاف کو، جس سے ہماری سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں،
اس کو ناپنے اور پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے. بھئی دین کے معاملے میں جب بھی تمہارے درمیان کوئی اختلاف افتراق پیدا ہوگا تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسول نبی محترم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. جب بھی تمہارے درمیان کوئی اختلاف، نزاع، کوئی جھگڑا، لڑائی، کوئی فرق پیدا ہو جائے تو اس آزمائش کا حل کیا نکالنا ہے؟ یہ بیماری جب بھی پیدا ہو جائے اس بیماری کا حل کیا نکالنا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور جس قوم کے اندر، جس علاقے کے اندر یہ اسلام آیا، جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس قوم قبیلے کی ان لوگوں کی سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا. شام افات اور بات بے بات وہ لڑائیاں ان کی بڑھتی چلی جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال ہی یہ تھا کہ آپ نے ان کے درمیان ان اختلافات کو ختم کیا اور سارے لوگوں کو دعوت کیا دی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج درد رکھنے والے لوگ وہ یہ سوال تو ضرور اٹھاتے ہیں، ہر دوسرا بندہ وہ کہتے ہیں جی یہ امت متحد کیسے ہوگی، ہمارے درمیان اتحاد کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ سارے آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہیں. خاص طور پہ مسلمان، اللہ تعالیٰ تو اپنی آپس کی محبت کو، مسلمانوں کی آپسی باہمی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں. الحب للہ کیا ہے؟ کہ بھئی جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے محبت رکھے، کس لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اس کا کوئی مالی لین دین نہیں ہے، اس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی محبت ساری چیزوں پر جب غالب آ جائے تو یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے این المتحابون فی اللہ، میرے لیے محبت کرنے والے. پہلی صف کے نمازی نہیں، ہر سال عمرہ کرنے والے نہیں، اتنے صدقات خیرات کرنے والے نہیں، میرے لیے محبت کرنے والے، میرے لیے آپس میں نفرتیں ختم کر دینے والے، میرے لیے آپس میں اختلاف کو چھوڑ دینے والے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے. ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے آپس میں محبت، آپس میں اتفاق پیدا یہ ہونا چاہیے تھا. ایمان کی وجہ سے محبت. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس آزمائش کو سمجھے نہیں. ہم ایمان کی، اسلام کی وجہ سے اختلاف پیدا کرتے ہیں، ایمان اسلام کی وجہ سے اتفاق نہیں پیدا کرتے. ایمان اسلام کی وجہ سے ایک ہونا چاہیے تھا، ایک ہونے کی بجائے آپس میں تقسیم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو بندہ ہماری قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، جو ہماری مسجد کی طرح کی مسجد بناتا ہے، نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ ہم میں سے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نماز پڑھتا رہے، یہ قبلہ بے شک ادھر کو کعبے کو منہ کرتا رہے، یہ قرآن بھی مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے. مختلف طرح کے فتوے ہیں. قرآن جس کو نہیں بھی پڑھنا آئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت نہ بھی کرتا ہوگا لیکن وہ توہین کا فتویٰ ضرور لگائے گا. قرآن مجید کی توہین کے اوپر سیخ بات ضرور ہو جائے گا. اس کو پوچھو کہ ایک آیت پوری پڑھ کے بتا، ایک قرآن کی کوئی سطر پوری ترجمے کے ساتھ سنا، وہ نہیں سنانی آئے گی. لیکن کسی دوسرے بندے کو کافر قرار دے کر کہ یہ قرآن کا گستاخ ہے، اس نے قرآن کی توہین کر دی، اس کی گردن اتارنے پر تیار ہو جائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ لگانے پر تیار ہو جائے گا. حالانکہ ایمان یہ وہ چیز تھی، اسلام وہ چیز تھی کہ اس پر ہم سب سے زیادہ اکٹھے ہو سکتے تھے، اس پر ہم سب سے زیادہ ایک ہو سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا. ایک باپ کی وجہ سے دو بھائی آپس میں بھائی کی ہوتے ہیں، ایک باپ کی وجہ سے. تمہارا باپ ایک ہے، تم دونوں بھائی ہیں. ہمارا اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، کتنی چیزیں ایک ہیں، لیکن امت ایک نہیں ہے. اور یہ اس امت کی آزمائش اب اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ صرف اختلاف ہو نا فقہی. پہلے دور میں قرون اولیٰ میں ائمہ کے درمیان، علماء کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فقہی اختلاف ہو گیا. اور وہ اختلاف تو حسن ہے، وہ اختلاف تو خوبصورتی ہے، اس کا فائدہ ہے. مثال کے طور پر فجر کی 2 سنتیں کتنی فضیلت ہے ان کی. کب پڑھنی چاہیے؟ فرضوں سے پہلے.
اب اگر کسی بندے کی رہ جائے یا کوئی بندہ نماز کے درمیان آ جائے وہ کیا کرے گا؟ بعد میں ہی پڑھ سکتا ہے. اب 2 سنتیں ہیں وہ تو پڑھنی ہے. 3-4 لوگوں کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں بھائی پہلے ہی پڑھنی تھی. ایک بندے نے یہ سمجھا ٹھیک ہے نماز سے پہلے آؤ پہلے ہی پڑھو. دوسرے نے یہ سمجھا کہ بھائی نماز کھڑی ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سنتوں کی تاکید بڑی کی ہے، اگر جو نماز کھڑی ہے میں فٹافٹ پہلے 2 سنتیں پڑھ لوں پھر نماز میں شامل ہوتا ہوں. اس نے اپنا ایک اجتہاد کیا. ایک نے کہا نہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے کوئی اور نماز نہیں ہوتی، اب فرض کھڑی ہے میں سنتے نہیں پڑھتا، میں نماز کے بعد پڑھ لوں گا. ایک بندہ اٹھا ہی لیٹ، نماز گزر چکی تھی، نماز ہو رہی تھی، اس نے نماز پڑھ لی، اب سنتے رہتے ہیں کب پڑھوں، نماز کے بعد پڑھ لیتا ہوں. کوئی حرج نہیں تھا، یہ ایک فقہی اختلاف تھا. اس طرح کے فقہی اختلاف کو یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف کو، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر، لیکن اس بحث میں نہیں جاتے. اس اختلاف کو جب یہ بنا لیا گیا کہ نہیں ٹھیک صرف میں ہی ہوں، بس ٹھیک صرف میرا ہی مسلک ہے، ٹھیک صرف میرا ہی امام ہے، ٹھیک صرف میرا ہی عقیدہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ اختلاف نہیں رہا، بن گئی مخالفت، پھر بن گئی لڑائی، پھر بنے جھگڑے، پھر لگے ایک دوسرے پر فتوے، پھر بنی الگ الگ مسجدیں. تو اس مسجد میں نہیں جائے گا تو اس مسجد میں نہیں جائے گا. اور یہاں تک کہ اگر تو اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ہے وہ بھی اللہ کو مانتا، وہ رسول اللہ کو رسول مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، مسجد بنا رکھی ہے، اذان دیتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں تیری نماز قبول نہیں، میری قبول ہوتی ہے. یہ فیصلے کس نے کرنے تھے؟ یہ اللہ نے کرنے تھے. اگر تو کسی بندے کا کسی مسلک کے، کسی جماعت کے، کسی طبقے کے سرٹیفکیٹ پر جنت میں جانا ممکن ہوتا تو بڑا آسان تھا. میں سرٹیفکیٹ لکھ دیتا ہوں کہ سب تم سارے اہل حدیث ہو، تم سارے جنت میں جاؤ گے. اگر میرے لکھے ہوئے سرٹیفکیٹ پر سارے اہل حدیث جنت میں جاتے ہیں تو یہ تو جنت بڑی آسان ہوئی. جنت تو کسی مسلک کے، اللہ کے ہاں نجات تو کسی مسلک کے، کسی فرقے کے لیٹر پیڈ پر نہیں ملنی نا. وہ کس بات پر ملنی ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف آؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، قرآن کو مان لو. جب کوئی جھگڑا پیدا ہو، جب کوئی اختلاف پیدا ہو تو قرآن کو بیچ میں سارس بنا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ساری باتوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے ہاں یہ گنگا الٹی بہ رہی. امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ایک تو المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ مذہبی طبقے میں علماء کے صورت میں ہمارے سامنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس وقت، پچھلے کچھ عرصے سے، پہلے امت کے علماء جو ہیں وہ انٹلیکچوئل لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے ذہین عظیم آدمی، علم کلام جانتے تھے، فلسفہ منطق جانتے تھے، کوئی 2 4 6 8 زبانیں جانتے تھے، ادب کو سمجھتے تھے، ہاں شعر و شاعری سے شغف تھا، حکمت تھی، تحمل تھا، بردباری تھی، عظیم لوگ تھے. بات کرتے تھے تو اس بات سے موتی جھڑتے تھے، اس بات سے لوگوں کی اصلاح. اب کم ذہن لوگ، چھوٹے ذہن کے لوگ، مسکین لوگ بیچارے، کیونکہ دین کو ایک آر بنایا، دین کی تعلیم کو ایک آر بنایا. علماء کے طبقے میں وہ لوگ آ گئے جو نہ انٹیلیجنٹ تھے، نہ انٹلیکچوئل تھے، ذہانت تھی نہیں، اور ان لوگوں نے چند بڑی مختصر محدود چیزوں کو اپنے لیے دین مذہب بنا کر اس کی پہرے داری چوکیداری پر بیٹھ گئے. جو بندہ بھی ذرا سی بات کا اختلاف کرتا ہے نا، کوئی بندہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اپنے انٹلیکٹ کی بنیاد پر وہ کہتا ہے یار اس بات کو اس طرح سے بھی دیکھ لو، فٹافٹ اس پر. ایک تو زوال کا امت کے سارے بربادی کا ایک سبب یہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. 56-57 اسلامی ملک ہوں پڑے، ان سارے ملکوں کے درمیان اخلاص، سارے کے سارے اعمال قبول ہونے کی 2 بنیادیں کیا ہیں؟ اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. میں پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان 56-57 اسلامی ملکوں کے باہمی تعلقات ہوں یا کسی بھی ایک ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی آپسی جماعتیں، تنظیمیں، فرقے، مسالک ہوں، ان کے درمیان اخلاص کی بنیاد پر کوئی تعاون نہیں ہوتا. ہر کوئی چاہتا ہے میری گدی اونچی ہو، میرا مفاد، میری مصلحت. سعودیہ ہے، ایران ہے، دنیا کے دوسرے مسلمان ملک ہیں، ملائیشیا، ترکی، پاکستان، افغانستان، ہر ملک اپنے مفاد کی گیم کرتا ہے، ہر ملک اپنی مصلحت کی گیم کرتا ہے.
بھئی اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، اس میں میرا کتنا نقصان ہے، امت کی بنیاد کے اوپر کوئی نہیں سوچتا۔ اور یہی چیز ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، پاکستان کے اندر ہر جماعت یا ہر مسلک، ہر فرقہ سوچتا ہے میرے مسلک کا فائدہ ہے۔ اگر میں سیاست میں جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ اپنے مسلک کا فائدہ کروں گا۔ اگر میں کوئی دنیا کا کام بھی کروں گا تو اس سے کیا کروں گا؟ اپنی جماعت کو فائدہ پہنچاؤں گا، امت کو، اسلام کو۔ اور پھر ہمیں اب اس بات سے اتنی تکلیف ہونے لگ گئی ہے، اگر کوئی بندہ فرقوں کی بات کو چھوڑ دے، مسلکوں کی بات کو چھوڑ دے، عادت پڑ گئی ہے نا ایک عرصے سے، اس بندے کو بڑا خطیب سمجھتے ہیں، اس بندے کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، اس بندے کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں۔ جو بندہ نا اختلافی باتیں کرتا ہے، جو بندہ کہے بھئی ہاتھ یعنی یہاں باندھنا ہے، رفع دین کرنا ہے، نہیں کرنا، آمین اونچی کہنی ہے، نہیں کہنی، جو بندہ اس طرح کی اختلافی باتیں چھیڑتا ہے، مناظرے کرتا ہے، منہ سے جھاگ اڑاتا ہے، جو شیلی باتیں، ہم سمجھتے ہیں یار یہ بڑا جری بندہ ہے، بڑا دلیر بندہ ہے، بڑا نالج والا بندہ ہے۔ عادت پڑ گئی۔ اب جب اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال آتی ہے، ایسی تصویر آتی ہے، جو بندہ کہتا ہے یار ان ساری باتوں کو چھوڑو، دیکھو امت کٹ رہی ہے، فلسطین کے ساتھ اب یمن اور لبنان بھی سارے لپیٹ میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے شام، مصر، اس سے پہلے عراق، افغانستان، امت کا کتنا نقصان ہوا، بچے کٹے، مائیں، ہماری عمارتیں ساری گر گئی، شہروں کے شہر، کتنا نقصان ہو رہا ہے امت کا۔ کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جائے وہ کہ یار یہ آپس کے جھگڑے ختم کرو، لڑائیاں ختم کرو، کوئی بڑی چیز سوچو، کوئی امت کی سطح کی، ہم کہتے ہیں او ہو یہ بندہ غلط ہے۔ حالانکہ عادت پڑ گئی جھوٹ سننے کی، جھوٹ سن کر جھوٹ سننے کا، بڑا سچا بندہ برا لگتا ہے۔ جب اختلاف، افتراق اور فرقوں کی باتیں کر کر کے ہمیں مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ایسے میں جو بندہ امت کے اتحاد کی، وحدت کی دعوت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی باتوں کی طرف آ جاؤ جن میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ خرابی کرے۔ اور یہی حال ابھی آپ موجودہ حالات میں دیکھ لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ رکھا، اسلام کا۔ دنیا میں اس بندے نے جتنی تقریریں کی، جتنی کتابیں لکھی، جتنے بھی اس نے بحثیں مباحثے کیے، جتنے بھی اس نے اسلام کا مقدمہ رکھا۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کیا، بھئی مسلمان کے کسی فرقے کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کے فرقوں کے سارے جو دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں اے نو لیاؤ ساڑھے کول، ساڑھے نال پہلے مناظرہ کریں۔ بھائی وہ تمہیں مسلمان سمجھتا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مناظروں کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں اسلام کو خطرہ ہے، دنیا میں اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، دنیا میں اسلام کے خلاف جنگ بپا ہے، اسلام کی بات کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تو وڈا اسلام کا ٹھیکیدار بنے، تو پہلے ساڑھے نال مناظرہ کر۔ کس گل سے مناظرہ کر بھائی؟ تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ یزید جنتی تھا کہ نہیں تھا، تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ نبی نور تھے کہ بشر تھے، نبی عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے، تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ان مسئلوں میں پڑھتا ہی نہیں، میں ان بحثوں میں جاتا ہی نہیں، یہ ساری بحثیں تم اپنے علماء سے پوچھ لو، جس کو جو فقہی مسئلہ ہے سمجھ آتا ہے سمجھ آئے عمل کر لے، جس نے قرآن حدیث کھولے گا اس کو صحیح بات پتہ چلے گا۔ میں اسلام کا داعی ہوں، لیکن ہم، حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو بھی صحیح نا، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو، صلح کروانی چاہیے۔ ہم لوگ اس مسئلے میں بھی صلح نہیں کرتے، ہماری مٹی پلید ہوگی، خاندان میں لڑائی ہے، دو دوستوں کے درمیان لڑائی ہے، پڑی رہے، آپ بھگتن، ہم کیوں بیچ میں پڑے؟ حالانکہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اسلام نے کہا کہ دو بھائیوں کے درمیان جھوٹ بول کر بھی صلح کروانی پڑے تو کرواؤ۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کہا کہ جھوٹ بول کر اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ختم ہوتا ہے، ختم کرا دو، لڑائی ختم کرا دو۔ ہمارا الٹا مزاج ہے، جھوٹ بول کر لڑائی بڑھاتے ہیں، جھوٹ بول کر صلح نہیں کراتے، جھوٹ بول کر اختلاف بڑھاتے ہیں۔ اور یہ میڈیا کی ساری کارستانیاں ہیں، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا سے لے کے ہمارے گھر کے، ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل، فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ کی صورت میں سوشل میڈیا تک، سارے میڈیا کا کام کیا ہے؟ دن کو رات کر کے دکھانا، کالے کو سفید کر کے دکھانا، جس کو چاہے ہیرو بنانا، جس کو چاہے زیرو بنانا۔ اور نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ امت جو امت دعوت تھی، ہمارا کام تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ہمارا کام کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اسلام میں لے کر آنا۔ یہ امت آج کر کے رہی ہے، اسلام سے نکال رہی ہے۔
تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تیرا دین سے لینا دینا کوئی نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گا، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو جہنم سے نکالتے تھے، جہنم سے۔ تجھے میں جہنم سے نکال رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی حالت ایسی ہے، تم سارے گڑے جہنم کے آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے ہو، میں پیچھے سے کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں، تم پھر گرتے ہو۔ اور یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کا کام یہ تھا کہ امت کو دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، امن کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ آج ہمیں پسند کیا بات آتی ہے؟ جو بندہ یہ کہے کہ نہیں اسلام میں داخل نہیں کرنا، اسلام سے خارج کرنا ہے اس کو۔ بھائی کن کن باتوں سے یہ بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کو کس طرح خارج کرو؟ حالانکہ اسلام میں باقی رہنے کے لیے بندے کو جواز تلاش کرو۔ اس نے کہ یار ٹھیک ہے، ابھی تک اس بندے میں 10% اسلام باقی ہے، اس میں 30% ہے، اس میں 50% ہے۔ اور یہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں نا سارے، بھائی اتحاد سے مراد ہوتا ہے ایک ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سوچوں کا فرق ہے، اختلاف کا فرق ہے۔ اتحاد ہو سکتا ہے دنیاوی کاموں کے اندر، دین کے مسئلے کے اندر برداشت ہی ہو سکتی ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتفاق سے کیا مراد ہے کہ اچھا بھائی تم اس بات کو ایسے سمجھتے ہو، تم ایسے سمجھتے رہو، میں اس بات کو ایسے سمجھتا ہوں، ایسے سمجھتا رہوں، ہم ہیں دونوں مسلمان ہی، ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذ لڑائی نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے۔ اس دین کا یہ حسن ہے، اور اس میں عام لوگوں کے لیے اس میں سہولت ہے۔ لوگ پوچھتے تو 8 طلاقوں والا ہے کہ 20 والا ہے، تو 1 طلاق والا ہے کہ 3 طلاق والا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ ایک فقہی اختلاف ہے، سمجھ کا اختلاف ہے نا، سمجھ کا، ہر بندے کا عقل، ہر بندے کا شعور اپنا اپنا۔ اس نے قرآن حدیث کے مختلف حوالوں سے، مختلف نصوص سے اس نے مختلف بات کو سمجھا۔ آپ کو بھی اللہ نے عقل دی، آپ ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی میرے خیال میں نا 8 تراویح پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات دلیل مضبوط ہے، میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں۔ آپ ایک دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے خیال میں 20 پڑھنی چاہیے۔ آگے تمہارے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے، تمہاری دلیل مضبوط ہے، میں تمہاری مان لیتا ہوں۔ عقل ہر بندے کو دی اللہ نے، اس بات کے اوپر محاذ لڑائی نہیں ہو سکتی، اس بات کے اوپر کہ نہیں تیری عقل چھوٹی میری عقل بڑی۔ جو مسلمات ہیں، جو عقیدہ ہے، وہ ساروں کا ہے۔ کوئی بندہ 2 الہ نہیں مانتا۔ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا طبقہ ہے جو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جو کہ ایک اللہ 3 ہے، جو کہ ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ کوئی مسلمانوں کا طبقہ فرقہ ایسا نہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس کسی نے ایسے دعوے کیے ہم نے ان کو پہلے اجماعی طور پر خارج قرار دے دیا امت سے۔ یہ مسلمات ہیں، یہ عقیدہ مسلمہ ہے، اس کے اوپر پوری امت مجتمع ہے۔ جو بندہ قرآن کو نہیں مانتا، جو کہتا ہے قرآن میں تحریف ہے، جو کہتا ہے قرآن مکمل نہیں، پوری امت مجتمع کہتی کافر ہے۔ لیکن جہاں امت ساری ایک طرف کھڑی ہے اور کوئی ایک مولوی صاحب، کوئی ایک پیر صاحب، کوئی ایک امام صاحب، شیخ صاحب، وہ اپنی گدی، اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میری عقل پر اعتبار کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، باقی جو سارے کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں، گستاخ ہیں، توہین کرتے ہیں، گردنیں اتار دو۔ اس چیز نے آج ہمیں اس جگہ پر کھڑا کیا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا مقدمہ لڑتا ہے، پوری دنیا میں لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لو یہ تو بندہ فتنہ پرور ہے، اس کو تو انڈیا نے نکالا تھا، اس کو پاکستان سے بھی نکال دو، اس کی تقریروں پر پابندی لگاؤ۔ کیوں کہ یہ جب کافروں کی مذمت کرتا ہے تو کچھ کام ایسے جو میرے اندر بھی ہیں کافروں والے، مجھ پر بھی زد پڑتی ہے۔ کافر ہندو قبروں کی پوجا کرتا تھا، ہمارے یہاں وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، ہمارے یہاں قبروں کی پوجا ہوتی ہے۔ اب جب وہ ذاکر نائک بت پرستی کی مذمت کرتا ہے تو قبر پرستوں کو لگتا ہے اوہو یہ بتوں کی مذمت کر رہا ہے تو ہماری بھی مذمت ہو رہی۔ بلا وجہ خود کو نہ کرو ایسے کام، نہ کرو ایسی حرکتیں، نہ قرآن کی مخالفتیں کرو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرو، نہ توحید کے خلاف کام کرو، نہ کافروں سے ملتے جلتے کام کرو، نہ تمہارے اوپر زد پڑے۔ جب بھی اللہ رسول کی بات ہوگی، قرآن حدیث کی بات ہوگی، توحید رسالت کی بات ہوگی، تو ظاہری بات ہے جو بندہ کافروں جیسے کام کر رہا ہوگا اس پر زد تو پڑے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خاص طور پہ اپنے مذہبی طبقات میں، ایک تو سبب اس کا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بیان کیا کہ کوشش کیجئے اپنی اولاد میں، اپنی نسل میں جس بچے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، ذہین ہے،
یہ بڑا باصلاحیت ہے. اس بچے کو دین کے علم کے لیے وقف کریں. یہ جو کم ذہن لوگ ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، یہ جو دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اختلاف کو، سوچ کے فرق کو برداشت نہیں کرتے. اس سے عدم برداشت پیدا ہوتا ہے. اور دوسری ایک اور چیز بڑا المیہ جو پیدا ہوا اخلاقیات کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاقیات کے ساتھ اس دین کی دعوت پہنچائی تھی، وہ اخلاقیات اب ہم میں نہیں رہی. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک لو، اپنی زبان کو روک لو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے اوپر فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو بھی بھیجتے کسی علاقے میں گورنر بنا کے ہوئے، جو گورنر ہوتے تھے یا جو ذمہ دار ہوتے، وہ اس علاقے کا حکمران بھی ہوتا تھا، امام بھی ہوتا تھا، قاضی بھی ہوتا تھا. اس کو کیا حکم دیتے کہ وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، وہاں جا کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں، پازیٹو باتیں کرنا، نیگیٹو باتیں نہ کرنا، اور وہاں جا کر لوگوں کو آپس میں ایک کرنا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنانا، اختلافات کو ہوا نہ دینا. ان کے درمیان مختلف اختلافات زبان کی بنیاد پر، ان کے درمیان اپنے قبیلے کی بنیاد پر، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ رہیں. اسلام کی بنیاد پر ساروں کو جوڑے رکھنا، یہ رسول اللہ کی بنیادی تعلیم ہوتی تھی اخلاقیات. آج ہمارے ہاں اخلاقیات کی قدریں گر گئی. یہ دو وہ بنیادی سبب ہیں جس کا ہمیں اپنی آنے والی نسلوں میں، جس کو ہمیں پروان چڑھانا ہے. اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں دین کے علم کے حصول کی طرف پیدا کیجئے. اپنے باصلاحیت بچوں کو، نوجوانوں کو دین کے علم کی طرف لگائیے تاکہ اچھے علماء آگے آئیں. کافر نے سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر، سود کی بنیاد کے اوپر 3 بڑے ہتھ کنڈے ہیں یورپ کے. سیکولرزم، دنیا میں الحاد پھیل رہا ہے، لوگ اللہ کے منکر ہو رہے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے پر آ گئے ہیں، لوگ قرآن کو محرف، تبدیل شدہ ثابت کرنے پر آ گئے. دنیا کا سارا میڈیا کافروں کا، انٹرنیشنل میڈیا، سیٹلائٹ پر ہو، ٹی وی چینلز پر ہو، سوشل میڈیا، وہ ہماری بنیادوں پر حملہ کر رہے ہیں. وہ الحاد سیکولرزم کی بنیاد پر الحاد پھیلا رہے ہیں. اور سیکولرزم کیا؟ وہ کہتے ہیں مسجد جاتا ہے جاتا رہے، نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے. بھئی دین اس کی جو ہے نا باقی زندگی میں مت آ جائے، یہ دین کو باقی زندگی میں لانے کی بات نہ کرے. یہ بڑا اچھا ہے، یہ مسجد تک رکھو، مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو، مزاج خانقاہی میں اسے. کافر کہتے ہیں سیکولرزم. اور ہم اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتے. ہمارا کوئی عالم، ہمارا مذہبی طبقات میں سے کوئی بندہ اس کے خلاف بات نہیں کرتا. سود، دنیا پر یہود کا جو شکنجہ مضبوط ہے، آج وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہماری کوئی ایک آواز نہیں. فلسطین کے مسئلے کے اوپر امت کی کوئی ایک آواز نہیں. کافروں کو، ان کو سارا اتحاد کیا، ساروں کو جھگڑا ہوا. فرنگ کی پنجہ جہاں شکنجہ یہود میں ہے. امریکہ، انڈیا، برطانیہ، بڑے بڑے کافر ملکوں سمیت مسلمان ملک، سعودیہ، ترکی، ملائیشیا، پاکستان بھی قرضے کسے لیے ہوئے؟ یہودیوں کے اداروں سے، سود پر. جن کا پیسہ دینا ان کے خلاف کھڑے کیسے ہیں؟ آج جو بندہ یہاں کہتا ہے فلسطین کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود بتائیں اپنے معاشرے میں جس بندے کے میں نے پیسے دینے ہوں، اس بندے کے کتنے کتنے کڑوے جملے، اس کے کتنے کتنے حملے، اور اس کی کتنی کتنی جو ہے نا میں ظلم اس کے برداشت. یار کی کریں یار، پیسے دینے نے وہ گلنا سنائے گا. جب سود کی بنیاد پر یہودیوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، ہمارے پوری امت مسلمہ جو کوئی بیچارہ کھڑا ہوتا ہے اس کو فوراً منظر سے ہٹا دیتے. سود کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کو شکنجے میں لیا اور مسلمانوں کے زوال کے ایک سبب. اور بے حیائی، یورپ نے اپنے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی، اپنا فیملی سسٹم تباہ و برباد کیا، اور اب وہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیلا رہا ہے. اس سیکولرزم کے خلاف، اس سود کے خلاف، اس بے حیائی کے خلاف کوئی جماعت بول رہی ہے، کوئی شخص بول رہا ہے، کوئی سٹیج بول رہا ہے، کوئی آپ نے میڈیا چینل دیکھا ہے جو صرف اسی بنیاد پر کھڑا ہو. مسلکوں کی دکانوں کی بنیاد پر جماعتیں کھڑی ہیں. آپ کو پتا ہے یہ جماعت کون سی ہے؟ فلاں مسلک کی. اس جماعت کا کام کیا ہے جی؟ فلاں. سیاست کیوں کر رہے ہیں جی؟ فلاں. کسی کی جماعت کی سیاست کا منشور سیکولرزم کو ختم کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کا جواب دینا، سود کا خاتمہ، بے حیائی کا خاتمہ. کسی جماعت، تنظیم، کسی مسلک، فرقے بنانے تو اس چیز پر بنا لو، کام ہی کرنا ہے تو اس کام پر کر لو کہ کافروں نے جو سارا جال بچھایا ہوا اس کے خلاف ہم کچھ کر لیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے معاشروں کے اندر اسلام کے نام پر لوگوں کو جوڑیں، کاٹے نہیں. جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کروا لیں، لیکن پروپیگنڈے اور جھوٹ کی بنیاد پر اختلاف کو مت بڑھائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دے کر اسلام میں داخل کریں، نہ کہ ہم بہانے بنا کر لوگوں کو اسلام سے خارج کریں. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کے لیے،
علم سے ناتا ویسے ٹوٹا ہوا ہے، علم ویسے بڑا کمزور ہے، مدرسے کیا یونیورسٹیوں میں بھی وہ فنون اور وہ علوم پڑھائے نہیں جا رہے جو ہمارے پہلے جو مسلمانوں کے عظمت رفتہ کے دور میں پڑھائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دیکھنے نصیب فرمائے کہ جب ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے نہر زبیدہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، خلیفہ ہارون رشید کی بیگم نے خواب دیکھا کہ بھئی میں نہر کھدواتی ہوں، وہ طائف سے نہر کھدوائی مکے میں، آج بھی مزدلفہ کے کنارے آپ دیکھیں تو وہاں ایک نہر ہے جو طائف سے آ رہی ہے مکے کو پانی دے۔ تو جب اس نہر کا سارا حساب کتاب ہوا نا، اور وہ جو اس کا ٹھیکیدار تھا وہ اپنے سارے بل لے کر آیا، وہ ملکہ زبیدہ کے پاس کو کہا کہ بھئی یہ حساب کر دو۔ تو ملکہ زبیدہ نے وہ بل سارے رکھے پاس اور دعا کی، اس نے کہا بھئی میں اے اللہ اگر میں ان بلوں کو آڈٹ کروں، یا ہوتا ہے نا ہر بندہ جس کے پاس جب بل آئیں گے وہ بل کھولے گا، کچھ بل جعلی نکلیں گے، کسی میں مینیپولیشن ہوگی، کوئی کم زیادہ حساب کتاب، اللہ اگر میں نے اس کا آڈٹ کیا حساب کا، کچھ غلط بل بھی نکلیں گے، کچھ کمی بیشی تفریح، اللہ میں یہ سارے بل ایسے کہ ایسے پاس کرتی ہوں، کیوں؟ تاکہ تو مجھے قیامت والے دن اسی طرح معاف کر دے جیسے میں نے اس کا کوئی آڈٹ نہیں کیا، کوئی ساتھ تو میرا آڈٹ نہ کری اللہ قیامت والے دن۔ یہ سوچ ہونی چاہیے یار مسلمان کی کہ میں دوسرے کا آڈٹ نہ کروں، میں دوسرے کا، اللہ شاید مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اور جو کوئی واپس دے دیتا، جو نہ دیتا واپس، وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، کیوں؟ شاید کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کہتا تم بندوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا، تم بندوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا، تم ان کے درمیان محبت ڈالو میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ اللہ کی محبت چاہیے، این المتحابون فی اللہ والی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرو۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہے اس بندے کے ساتھ آپ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اسی لیے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب ان اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے